پہلے رسالے کے اندر جو نظم لکھی ہوئی ہے اسی پہ تھوڑی تفصیل کروں اس کے بعد اپنی جگہ لے لوں گا۔ کیا کہا؟ یہ زندگی فانی، دنیا ہے آنی جانی، راحت میں مست نہ ہو، مصیبت میں پست نہ ہو۔ راحت کہتے ہیں آرام، عیش و آرام، اور مصیبت کے دکھ درد تکلیف جو بھی مصیبت آن پڑے۔ ہماری زندگی کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زندگی یہ تو ختم ہونے والی ہے، دنیا میں ایک بار آنا، دنیا سے ایک بار جانا۔ دنیا میں ایک بار آنا ہے اور ایک ہی بار اس دنیا سے آنا ہے۔ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں ایک ہی بار آنا ہے اور دنیا سے ایک ہی بار جانا ہے۔ ہمارے وہاں 7 مرتبہ زندہ ہونا، 7 جنم ہونا یہ نہیں ہے۔ یہاں ہم ایک دوسرا عقیدہ ہے، وہ ہم اٹھیں گے تو بعض بادل موت ہوگا، لیکن ہم کس لیے اٹھیں گے؟ وہ تقدیر کو جو ہے ایمان کے حوالے سے۔ لیکن ہمیں جو ہے اس زندگی کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہماری یہ جو زندگی ہے، دنیاوی زندگی، اس کو ہم کیسے کامیاب بنائیں۔ یہ تو ایک دن فنا ہو جائے گی اور یہ بھی نہیں پتا کہ زندگی کتنی ہوگی۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ دودھ پیتے بچے بھی اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ دادا سلامت ہے، ہاتھ پاؤں کام نہیں کر رہے ہیں، بہت بوڑھا ہو گیا ہے، بال سفید ہو گئے، داڑھی سفید ہو گئی، مونچھیں سفید ہو گئی، جسم سے جتنا کودا تھا ختم ہو گیا ہے، جسم پر ہڈیاں ہیں اور چمڑی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ باقی ہے۔ اور دودھ پیتا بچہ جو ہے اس دنیا سے جا رہا ہے، اس کی جو ہے اتنے دن کی زندگی تھی، ایک دن کی زندگی، ایک لمحے کی زندگی۔ آپ نے ایسا بھی دیکھا ہوگا، اگر آپ نے نہ دیکھا ہو تو آپ جو ہے کسی ہاسپٹل کے اندر جائیے گا، آپ وہاں کو یہ مشاہدہ ہوگا کہ آپ کو نظارہ ملے گا کہ بچے کی پیدائش ہوئی، ماں کی کوکھ سے ہی جو ہے مردہ بچہ پیدا ہوا، یا ایسے بچہ پیدا تو ہوا ماں کے پیٹ سے، لیکن جب دنیا کے اندر آیا، یہاں پیدا ہوا اور رویا، بس دنیا سے چلا گیا۔ اور اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بوڑھا جا رہا ہے، بیٹا جا رہا ہے اور باپ سلامت ہے۔ باپ کو بھی جاتے ہوئے دیکھا گیا، دادا کو جاتے بھی دیکھا گیا، رشتہ داروں کو بھی جاتے ہوئے دیکھا گیا۔ کیا تو ہمیشہ کے لیے آیا ہے؟ تجھے نہیں جانا ہے۔ اے وہ انسان، تو اپنی سوچ، تو اپنے بارے میں سوچ، جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے قرآن کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے لوگو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ کون سی آگ ہے وہ جہنم کی آگ ہے۔ ہم اور آپ جو ہے اس ٹھنڈک کے اندر ذرا غور کریں کہ ٹھنڈ کتنی محسوس ہم کو ہو رہی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے آگ کا ایک حصہ اس دنیا کے اندر ہم کو دیا ہے، اور 69 حصے اللہ نے جہنم میں رکھے ہیں، اور اس حصے کو بھی اس 69 حصوں سے ملا دیا جائے گا۔ جہنم کی اتنی خطرناک آگ ہوگی جس کے اندر اگر ہم نے گناہ کیے ہیں تو جلنا پڑے گا۔ اس آگ سے کون کہہ رہا ہے کہ بچو؟ اللہ کہہ رہا ہے، ہمارا پالنہار کہہ رہا ہے، تمہارا پالنہار کہہ رہا ہے کہ تم پہلے جو ہے اپنی فکر کرو، تم جو ہے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر تم نے جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے احکامات پر لگا دیا ہے، نبی کی سنت پر لگا دیا ہے، دین پر لگا دیا ہے، تو تم جو ہے اپنے آپ کو بچانے والے ہو۔ جب آپ یہ کام کرنے لگو گے، یعنی تم نماز کے پابند بن جاؤ گے، تم اللہ کا حکم ادا کرنے لگو گے، نبی کی سنت جو ہے اپنی زندگی میں لے آؤ گے، نبی کی سنت کے مطابق تم چلنے لگو گے، تم جو ہے نبی کی سنت پر عمل کرو گے، تو میرے عزیز ساتھیوں، تو اب جب تم اپنی تیاری کر رہے ہو تو اب تمہارے اوپر ایک ذمہ داری آتی ہے۔ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنے اہل و عیال کی فکر کرو۔ میں نے آپ سے جو ہے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ ہمارے خیال بنا ہوا ہے
ہم اپنی اولاد کی آسانیاں سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد کو جو ہے دکھ درد کا سامنا نہ کرنا پڑے، ہماری اولاد کا مصیبتوں کو جو ہے جھیلنا نہ پڑے، ہم یہ سوچتے ہیں۔ ویسے ہو بہو جس طرح ہم دنیا بناتے اپنی اولاد کی، جب اپنی فکر کریں تو اپنی اولاد کی بھی فکر کریں۔ یہ اللہ نے کہا ہے، میں نے نہیں کہا، کسی عالم کا قول نہیں، یہ اللہ کا قول ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ کا کلام کہتا ہے کہ تم سب سے پہلے جو ہے اپنی فکر کرو، اور جب اپنی فکر میں کمپلیٹ ہو جاؤ، مکمل ہو جاؤ، تب جو ہے اپنی اولاد کی فکر کرو، اپنی اولاد کی فکر کرو۔ یہ زندگی فانی دنیا ہے آنی جانی، تو دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، دنیا کا مال ہمیشہ نہیں رہنا، دنیا کا عیش و آرام ہمیشہ نہیں رہنا ہے، یہ ایک دن ختم ہو جائے گا، تو بھی ختم ہو جائے گا، تیری اولاد بھی چلی جائے گی، تیرا گھر یہ ہمیشہ نہیں رہے گا، اس گھر کو بھی لوگ توڑ دیں گے، اس گھر کو بھی دوسرے لوگ قبضہ کر لیں گے، تیری اولاد جو ہے اس کو کیسا اس کو یوز کرے گی، کیسے اس کو استعمال کرے گی، تو کیا جانتا ہے اس کے بارے میں؟ اس لیے تو آخرت کی تیاری کر، تجھے قبر کا منظر دیکھنا ہوگا، تجھے قبر کے اندر آنا ہوگا، تجھے جو ہے اپنی دنیا کے اندر کیے ہوئے اعمال کا جواب دینا ہوگا، تجھ سے جو ہے میرا نبی، میرے فرشتے جو ہے تجھ سے سوال کریں گے، من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تو تیرے اس بات جو ہے اس کا جواب نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ تو نے جو ہے میرے حکم پر عمل نہیں کیا ہوگا، تو نے جو ہے میرے محبوب کی سنت پر عمل نہیں کیا ہوگا، تو نے جو ہے میرے نبی کی سنت کو اپنے سر سے نہیں لگایا ہوگا، اپنے پلکوں پر نہیں سراہا ہوگا، تو نے جو ہے میرے نبی کی سنت سے سچا عشق نہیں کیا ہوگا، تو نے میرے نبی کی جو ہے سنت سے پیار نہیں کیا ہوگا، اس لیے تیری زبان پر یہ نہیں آئے گا کہ دین الاسلام جو ہے ربی اللہ نہیں آئے گا، تیری زبان پر جو ہے ربی اللہ نہیں آئے گا۔ اگر تو نے نماز کی پابندی کی ہوگی، اگر تو نے جو میرا حکم مانا ہوگا، اگر تو میرے محبوب کے طریقے پر چلا ہوگا، اگر تو نے جو ہے میرے نبی کی سنت پر عمل کیا ہوگا، تب تیری زبان سے نکلے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ فرشتے سوال کریں گے، فرشتے پوچھیں گے ربی رب من رب کا، تیرا رب کون ہے، تیرا مالک کون ہے، تیرا خالق کون ہے، وہ کون ہے جو تجھے دنیا میں روزی دیتا تھا، وہ کون ہے جو تجھے دنیا میں صحت تندرستی دیتا تھا، وہ کون ہے جس نے تجھے اولاد دی تھی، وہ کون ہے جس نے تجھے آرام راحت دیا تھا، تجھے سکون دیا تھا، چین دیا تھا۔ اگر تیرا عمل تھا میرے حکم پر، اگر تو میرے نبی کی، میرے حبیب کی سنت پر چلا تھا، تو تیری زبان سے نکلے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میں اس کے حکم کو مان کر آیا ہوں، میں اس کے حبیب کی سنت پر عمل کر کے آیا ہوں۔ میری زبان سے نکلے گا، تمہاری زبان سے نکلے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا پالنہار اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے، میرا خالق اللہ ہے، تمہارا مالک بھی ہے۔ فرشتوں سے ہم کہیں گے تمہارا مالک جو ہے میرا مالک وہی ہے، تمہارا خالق جو ہے میرا خالق وہی ہے، وہی مالک تمہارا ہے جس نے تم کو نور سے بنایا ہے، وہی مالک میرا ہے جس نے مجھے مٹی سے بنایا ہے، مجھے جو ہے محبت کے نور سے بنایا گیا ہے، تجھے بھی محبت کے نور سے بنایا گیا ہے، ساری کائنات کو محبت کے نور سے بنایا گیا ہے۔ تب ہماری زبان سے نکلے گا ربی اللہ۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا، اگر ہمارا عمل جو ہے اللہ کے بتائے طریقے پر نہ ہوا، نبی کی سنت پر عمل نہ ہوا، تو ہماری زبان سے جو ہے ربی اللہ نہیں نکلے گا۔ عمل ہم جیسے کبیر داس کا جو دوہا بتایا جاتا ہے، بویا پیڑ ببول کا اموا کہاں سے کھائے، یہ کہا ہے جب پیڑ لگاؤ گے ببول کا، آم نہیں کھانے کو ملیں گے۔ اگر آپ نے اس دنیا کی زندگی کو کامیاب بنا لیا اچھے عمل کر کے، تو زبان سے نکلے گا ربی اللہ۔ اگر ہمارا عمل گناہوں سے رہا، ہمارا تعلق گناہوں سے رہا، گناہوں کی جگہوں سے رہا، گناہ کے کاموں سے رہا، شراب سے، جمعے سے، بدکاری فحاشی سے، اوریاری سے، بے حیا بدزنی سے نہ رہا، تو یاد رکھو ہماری زبان پہ کلمہ تک جاری نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہمیں بھی تمہیں بھی ان سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پہلا سوال قبر کے اندر یہی کیا جائے گا، من رب کا، تمہارا رب کون ہے، تیرا پالنہار کون ہے۔ دنیا کے اندر جس نے تم کو زندگی دی، تجھے آرام دیا، سکون دیا، 70 سال کی زندگی دی، 60 سال کی زندگی دی، 50 سال کی زندگی دی، 1 دن کی زندگی دی، 2 دن کی زندگی دی، 1 مہینہ، 1 سال کی زندگی دی، تو نے اس زندگی میں کیا عمل کیا؟ اگر ہم نے اچھے عمل کیے، زبان پر جاری ہو جائے گا۔ اور دوسرا سوال کیا جائے گا، ما دین کا، تیرا دین کیا ہے، تیرا دین کیا ہے۔ ہم یہاں تو لمبی چوڑی بھاشنیں دے دیتے ہیں، لمبا چوڑا بیان کر لیتے ہیں،
لیکن قبر کے اندر اس چھوٹے سے جملے کا جواب نہ بن پڑے گا، زبان ہماری چپ ہو جائے گی، منہ ہمارا بند ہو جائے گا، اور ہم جو ہے حسرت اور افسوس کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہوں گے کہ ہم کیا جواب دیں، ہم کیا کہیں اس زبان سے۔ ہم نے دنیاوی زندگی کے اندر کبھی اس مالک کو پکارا نہیں، کبھی جو ہے ہم نے اس حضور کے نبی علیہ السلام کی سنت کو اپنے دل سے لگایا نہیں، ہم نے اس نبی کے طریقے کو اپنایا نہیں، تو ہماری زبان سے کیسے نکلے گا؟ ہماری زبان چپ ہوگی، خاموش ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے جو ہے اللہ کا حکم مانا ہے، نبی کی سنت کو اپنایا ہے، نبی کے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارا ہے، تو برجستہ ہماری زبان سے نکلے گا دینی الاسلام، میرا دین کیا ہے؟ اسلام ہے، میرا مذہب کیا ہے؟ اسلام ہے۔ ہم تو یہاں کہہ دیتے ہم تو مسلمان ہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، مسلمانیت ہماری جو ہے پشتوں سے چلی آ رہی ہے، میرے دادا مسلمان تھے، میرے ابو مسلمان تھے، اس کے اوپر جو ہمارے دادا تھے وہ بھی مسلمان تھے، سکر دادا تھے وہ بھی مسلمان تھے، ان کے اوپر جو دادا تھے وہ بھی مسلمان تھے، اس کی ترتیب ہم بتاتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے پرانے رشتے دار بھی مسلمان ہیں، ہمارے بچے بھی مسلمان ہیں، ہمارے پڑوسی گاؤں کے وہ بھی مسلمان ہیں، میری وہاں رشتے داری ہے، میری وہاں ناطے داری ہے، وہ سب مسلمان ہیں، اس لیے بھی مسلمان ہوں، یہ سب کہتے رہتے ہیں۔ یہ مسلمانیت کا ثبوت نہیں۔ مسلمان وہ ہے جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو کہتے ہیں مسلمان۔ اس کو بتایا گیا کہ کلمہ اسلام ہے، یہ مذہب اسلام کا کلمہ ہے، اس کلمے کے اندر اس بات کا اقرار ہے۔ میرے عزیزوں، حضرت والا نے مجھ سے پہلے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بچپن سے ہی آپ جو ہے معصوم بنائے گئے، اللہ نے تمام گناہوں سے آپ کو پاک رکھا، لیکن آپ کے اخلاق کا یہ حال تھا کہ آپ نے نبوت سے قبل بھی یعنی نبوت سے پہلے کبھی کسی کو غلط نہیں کہا، گالی نہیں دی، کبھی جو ہے کسی سے بدزبانی نہیں کی، کبھی جو ہے کسی سے بدتمیزی سے پیش نہیں آئے، کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی کا دل نہیں دکھایا۔ یہاں تک کہ نبوت سے پہلے کا حال یہ تھا کہ تمام مکہ والے، چاہے آپ کے خاندان والے ہوں، چاہے آپ کے گاؤں والے ہوں، چاہے آپ سے اٹھنا بیٹھنا ان کا ہو یا نہ ہو، آپ سے ان کا تعلق ہو نہ ہو، لیکن پھر بھی کیا لقب دیا ہے؟ صادق و امین کہا ہے۔ کیا کہتے تھے مکہ والے کہ آپ سچے ہیں، آپ سے بڑا کوئی سچا نہیں ہے، آپ امانت دار ہیں، ہر شخص کی امانت کو ادا کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں۔ یہ کب کا حال ہے؟ نبوت ملنے سے پہلے کا حال ہے، بچپنے کا حال ہے۔ نبوت کب ملی ہے؟ 40 سال پر نبوت ملی ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کو جو نبوت ملی ہے 40 سال پر ملی ہے، اور 40 سال سے پہلے کا یہ حال ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے بچپن سے لے کر کے 40 سال تک کسی کو گالی نہیں دیتے، کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ سارا خاندان، سارے مکہ والے سب دشمن بن جاتے ہیں؟ کیا وجہ تھی؟ ایک جو ہے واقعہ آپ کے سامنے انہوں نے رکھا تھا، وہی واقعہ میں بتا دوں آپ کو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک پہاڑ پر کھڑے ہوئے تو تمام کفار مکہ کو جمع کیا، تمام مکہ والوں کو جمع کیا، اور یہ کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار موجود ہے جو عنقریب تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، تم پر حملہ کرنے والا ہے، تمہیں قتل کر ڈالے گا، تمہیں نیست و نابود کر دے گا، تمہیں جو ہے اس مکہ سے دربدر کر دے گا، اس پر جو ہے اپنا قبضہ جما لے گا، اپنی حکومت کو بٹھا لے گا، اپنی جو ہے بادشاہ کو جما لے گا،